اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی، مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے جب تک بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس وقت مدد کی ہے جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس سامان ہی نہیں تھا، لڑنے کا جہاد کا سامان ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہاری مدد کی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو جاؤ۔ پھر فرمایا اِسْتَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُقَرَّبِينَ۔ اے محبوب، تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے؟ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقوی کرو اور کافر اسی ہی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نازل فرمانے والا ہے۔ بدر کی تیاری ہو رہی تھی، گفتگو بڑی طویل ہے، المختصر بدر کی تیاری تھی۔ تیاری جب تھی میرے سرکار نے صحابہ سے پوچھا، حضور چلے، جب کچھ مقام پر چلے 313 صحابہ ہیں، اور آسمان اور زمین نے یہ منظر پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھا، اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا کہ 313 صحابہ تھے یا 315 تھے یا 318 تھے، یہی تعداد تھی، اور حضور کے غلام چل رہے تھے۔ حضور کو جہاد کے لیے نہیں، جہاد کی تیاری نہیں تھی، جنگ کی تیاری نہیں تھی، کسی اور مسئلے پہ جا رہے تھے۔ بہرحال خبر آ پہنچی کہ کافروں نے جو ہے جا کر یہ مکہ کے اندر خبر پھیلا دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو لے کے وہ تو جہاد کرنے آ رہے ہیں، لڑنے، لہذا انہوں نے اعلان کروا دیا کہ ہمارے قافلے لٹے گئے اور ہم پر وہ حملہ کر رہے ہیں۔ تو وہ 900 لوگوں کو لے کر مقام بدر پر پہنچے۔ جب حضور کو یہ پتہ چلا وہ تو جہاد کرنے، وہ تو لڑنے آ رہے ہیں، کافر لڑنے جنگ کرنے آ رہے ہیں، تو پھر میرے سرکار راستے میں چکے تھے، حضور نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا، حضور نے مشورہ فرمایا، تو سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق بتاؤ پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ مہاجر صحابی تھے جنہوں نے ہجرت کی، کیا رائے ہے تمہاری؟ تو حضرت جناب صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر تقریر کی ہے۔ جب انہوں نے تقریر کی، جب انہوں نے اپنی عرضی پیش کی، میرے سرکار مسکرا پڑے، حضور مسکرائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ عمر اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ پھر حضرت عمر نے پھر رائے پیش کی تو حضور پھر مسکرائے۔ پھر حضور نے چاہا کہ کوئی انصاری بھی صحابی ہو، کوئی مدینے والا بھی ہو جو اپنے خیال کا اظہار کرے ذرا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، ہم سے مشورہ نہ کریں حضور، ہمارے جان بھی آپ کی ہے، ہمارا مال بھی آپ کا ہے حضور، ہمارا سب کچھ آپ کا ہے حضور۔ یہ تو بدر سامنے دکھ رہا ہے، چند میل پر تھا، چونکہ صحرائی سفر تھا، جب صحرا ہو آگے کچھ نہ ہو، گھر وغیرہ نہ ہو، تو دور کی منزل بھی قریب لگتی ہے کہ یہ کھڑی ہے، ایسے ہی دکھ رہا تھا بدر کا مقام۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بدر تو یہ ہے حضور، آپ آگے کی بات کریں حضور، آپ ہمیں ایران کی بات کریں، آپ روم جانے کی بات کریں، آپ کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کی بات کریں حضور، آج آپ حکم دے دیں، آپ حکم دیں، ہم سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں، تیار ہیں، ہم اپنے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے۔ پھر منظر وہ دیکھا، زمین و آسمان نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے پھر سمندروں میں گھوڑے بھی ڈال دیے۔ تو نہر کے اندر گھوڑا تیرتا ہوا چلتا ہے، کسی نے دیکھا ہے آج تک کہ نہر کے اندر گھوڑا جا رہا اور پانی کی سطح پر جا رہا ہو؟ نہیں، یہ اگر زمین و آسمان ہے،
یہ منظر دیکھا ہے تو وہ صحابہ کرام کا دیکھا ہے۔ بہرحال یہ بات طویل ہو جائے گی۔ سرکار نے جب یہ دعا فرمائی تو حضور اتنا مسکرائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے حضور تبسم فرماتے ہوئے فرمانے لگے، حسان اے ساتھ آپ نے تو آج ہمیں خوش کر دیا، آپ نے ہمیں خوش کر دیا ہے۔ بہرحال چلے، جب وہاں پہنچے المختصر وہاں پہنچ گئے، بدر کا مقام ہے وہ پہلے پہنچے، انہوں نے جو مضبوط جگہ پکی جگہ تھی مٹی والی جگہ کافروں نے وہ پہلے لے لی، کنویں پر بھی قبضہ کر لیا بدر ایک کنویں کے نام تھا، اسی کی وجہ سے یہ مشہور ہوا واقعہ۔ بہرحال قبضہ کر لیا، جب صحابہ پہنچے تو قبضہ ہو چکا تھا، تو پھر یہ ریت والی جگہ پر صحابہ کرام ٹھہرے، ان کے پاس کوئی کنواں بھی نہیں تھا، کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، ادھر 900 بندہ تھا، ہر ایک بندے کے پاس اپنا گھوڑا تھا، اپنا اونٹ تھا، کھانے پینے کا ساز و سامان بھی تھا، اور ادھر 313 ہیں، گھوڑے صرف 2 ہیں، تلواریں صرف 6 ہیں، وہ بھی پرانی ٹوٹی ہوئی، زریں کچھ ہیں، لیکن صحابہ سے پوچھتے اور اتنے 313 900 بندے کے مقابلے میں کیسے چل پڑے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنے بھروسے پہ نہیں جا رہے، ہمارا جو قائد ہے ہم مصطفیٰ کے بھروسے پہ چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے جو سرکار ہمیں لے کے چل رہے ہیں، بس ذمہ داری ان کی ہے۔ میرے حضور نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات ہوئی، حضور نے فرمایا آرام کرو، صبح جنگ ہے، حضور فرما رہے ہیں آرام کرو، صبح جنگ ہونی ہے، بندے بھی اتنی کوئی نہیں، 313 بندے ٹوٹل، تلواریں بھی کوئی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، ساز و سامان بھی نہیں، اور حضور فرما رہے ہیں آرام کریں آپ۔ اب جب صحابہ کرام آرام کر رہے تھے رات کو، اور جب آرام کر رہے تھے رات کو انہوں نے ایک جاسوس بھیجا، دیکھو جا کے ان کی تیاری کیا ہے، کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا مشق کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا تو حیران رہ گئے، کیا تیاری چل رہی ہے؟ صحابہ سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سرکار حضور جاگ رہے ہیں، حضور جاگ رہے ہیں، جناب صدیق اکبر جاگ رہے ہیں، اور حضرت سعد جاگ رہے ہیں۔ یہ جاگ رہے ہیں، وہ سوئے ہوئے، جا کر انہوں نے بتایا کہ کیا تیاری، وہ تو سو رہے ہیں۔ وہ حیران تھے کہ یار ہم 900 بندہ ہے، پورا لشکر تیار کر کے تمام ساز و سامان کے ساتھ، اور یہ آگے سوئے ہوئے، ان کی تیاری کیا ہے؟ ان کی تیاری یہ تھی کہ صحابہ سو رہے تھے، جب قائد ہونا ایسا مضبوط تو پھر جو ان کے غلام ہوتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں یہ کنڈ نہیں لگن دے گا، یہ پیٹھ نہیں لگنے دے گا۔ صحابہ کو حضور فرماتے ہیں تم آرام کرو، اور حضور نے سرکار اپنے پیشانی مبارک سجدے میں رکھی ہے، اور حضور تسبیح کیے جا رہے ہیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں روئے جا رہے ہیں، گڑ گڑائے جا رہے ہیں، عرض کیے جا رہے ہیں، اے پروردگار یہ 313 مٹھی بھر میرے غلام ہیں، اور انہی کی وجہ سے اس دھرتی پر تیرا نام بلند ہوا ہے، مالک آج ابرو تو نے رکھنی ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ بس یہ دعا کر رہے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دعا کرتے کرتے آپ کی چادر مبارک، کملی مبارک جو حضور نے اوڑھی ہوئی تھی، سرکار کی کمر مبارک سے چادر مبارک کا کونا گر گیا نیچے، حضور اتنے زار و قطار رو رہے تھے۔ صحابہ کرام حضرت جناب صدیق اکبر نے دیکھا، آپ جا کر نہ قریب ہوئے، اور قریب ہو کر جا کر حضور سے چپک گئے، حضور سے لپٹے محبت سے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے آپ کا رب آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ اٹھے نہ مدد ہو جائے گی۔ بس میرے سرکار نے نگاہ اٹھائی، حضور نے فرمایا ابو بکر دیکھو جبرائیل گھوڑا لے کے آ رہا ہے، جبرائیل گھوڑے پہ سوار ہو کر آ رہا ہے، اور گھوڑے پر سوار اکیلے نہیں آ رہا، فرمایا بثلاثۃ الف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے ساتھ آ رہے ہیں، 3000 فرشتے ساتھ آ رہے ہیں، 2000 فرشتوں کا لشکر پھر آیا، ادھر سامنے 900 بندہ، یہاں 3000، 5000 مقابلہ نہیں ہے۔
فرشتوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف جبرائیل امین کو بھیجتا، وہ سب کو تباہ و برباد کر دیتے، لیکن جبرائیل تو سرداری میں ہیں، فرشتوں کی قیادت میں ہیں، قیادت میں، اور باقی جو ہے 5000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ لباس جنگی پہن کر آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ بدر جو فتح ہوئی فرشتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، فرشتوں کی وجہ سے، فرشتوں نے جہاد کیا ہے۔ نہیں 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 نہیں، فرشتوں کی وجہ جہاد کرتے تو مقابلہ تو ہوتا نا، پھر مقابلہ 900 کے مقابلے میں 5000 مقابلہ نہیں ہے، پھر یہ کیوں ہے؟ یہ حضور کی عزت کے لیے آئے ہیں۔ حبیب ہم جو آپ سے پیار کرتے ہیں، پھر ہم دکھائیں گے ہم اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ پھر 5000 فرشتے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا بعض کو، انہوں نے لباس امامے پہنے تھے، لباس سفید تھے، ان کے امامے بندھے تھے، اور ابھی ہم دور ہوتے تھے پہلے دشمن کا سر قلم ہو جاتا۔